شخص کی یہ عادت ہے کہ وہ جب بھی اللہ کی قدرت دیکھتا ہے تو وہ ماشاء اللہ کہتا ہے، اس کی یہ عادت بن گئی ہے، اگر اسے کتا نظر آ جائے تو اس کے منہ سے بھی ماشاء اللہ نکلے، تو یہ کیسا ہے؟ کیونکہ کتا بھی اللہ کی مخلوق ہے، بے شک مخلوق ہے، لیکن اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ایک بندہ بیت الخلاء میں جانے والی دعا کو مسجد میں جاتے ہوئے پڑھ لے اور مسجد والی دعا کو بیت الخلاء میں جاتے ہوئے پڑھ لے، اللہم افتح لی ابواب رحمتک پڑھتے ہوئے وہ بیت الخلاء میں چلے جائیں، واش روم میں چلے جائیں، اور اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث پڑھتے ہوئے، دونوں تو دعا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ دونوں ہی دعا ہے، لیکن ہر دعا کے لیے اور ہر چیز کے لیے اپنا ایک محل موجود ہے، ایک محل اور ایک موقع موجود ہے، اسی لیے اس بندے کو اپنی یہ عادت چھوڑ دینی چاہیے۔ دیکھو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم مبارک نے ہمیں فرمایا ہوا ہے کہ آپ اگر کسی ایسے بندے کو دیکھتے ہیں جو کسی مصیبت میں مبتلا ہو، اپاہج ہو، کوئی اس کو کوئی تکلیف ہو، تو ان کو سنائیں نہیں، بلکہ آپ اپنے ساتھ الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ کثیرا من خلقک وفضلنی تفضیلا، یہ آپ پڑھا کریں۔ دیکھو اب اگر ایک بندہ اس طرح کے اپاہج بندے کو دیکھیں اور وہ کہیں کہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، تو میرے خیال میں یہ موقع محل نہیں ہے، وہاں پر دعا الگ ہے اور یہاں پر دعا الگ ہے۔ آپ مجھے بتائیں سبحان ربی الاعلیٰ وہ بھی اللہ کی تسبیح ہے اور سبحان ربی العظیم وہ بھی اللہ کی تسبیح ہے، لیکن ایک بندہ سجدے میں جا کے سبحان ربی العظیم پڑھے اور پھر وہ رکوع میں جا کے سبحان ربی الاعلیٰ پڑھے، دعا تو دونوں ہی دعا ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن موقع و محل نہیں ہے۔ اس بندے کو اپنی یہ عادت تبدیل کر دینی چاہیے، اللہ کی نعمتوں میں سے جو نعمت دے کے وہ کہیں سبحان اللہ ماشاء اللہ، اور اگر کسی مصیبت زدہ کو دیکھیں تو پھر وہ لا حول ولا قوت الا باللہ بھی پڑھ سکتے ہیں، استغفر اللہ العظیم بھی کہہ سکتے ہیں، یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اب اگر کوئی ایک بندہ سور کو دیکھے، اور سور بھی تو اللہ کا مخلوق ہے، اسے دیکھیں اور وہ کہے کہ ماشاء اللہ، تو میں سمجھتا ہوں یہ موقع محل نہیں ہے، اس بندے کو اپنی عادت تبدیل کر دینی چاہیے۔